بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 32 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے لے کر آیت نمبر 95 علیم بالظالمین تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلبہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا اس پر ایمان لے آؤ۔ آمنوا بما انزل اللہ، جو کلام اللہ نے اتارا اس پر ایمان لے آؤ۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے، قالوا نؤمن، ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یہ اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، بما وراء، اس کے سوا کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کی دیگر آسمانی کتب کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلی ہی کیوں قتل کیا کرتے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، کیوں ہی قتل کیا کرتے اللہ کے انبیاء کو، إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اہل ایمان ہوتے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ القرآن، جی مصداق منزل من اللہ، منزل من اللہ کا مصداق کیا ہے؟ قرآن وغیرہ اور اس کے علاوہ اور جو کتابیں ہیں تورات کے علاوہ۔ قالوا نؤمن، تو یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، جو ہم پر پہلے نازل کی گئی، اے تورات، یہ منزل علیم کا بیان کہ ان کے اوپر کون سی کتاب نازل کی گئی تھی؟ تورات۔ قال تعالی، بیان فصل کے آگے جو قول آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، وَيَكْفُرُونَ، والواو للحال، اشارہ ہے والواو للحال سے کہ یہ یکفرون جملہ حال بن رہا ہے، یکفرون جملہ حال بن رہا ہے قالو کی ضمیر سے۔ قالوا نؤمن میں قالو کی ضمیر جو ہے نا یہ حال بن رہا ہے کہ وہ تورات پر تو ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس حال میں کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کتابوں کا۔ وراءہ سواہ، وراء کا معنی کہ وراء یہاں سوا کے معنی میں ہے، او بعدہ من القرآن، دو مطلب ہے وراءہ کے، ایک تو یہ کہ تورات کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا انکار کرتے ہیں، یا یہ کہ وراءہ سوا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بعد کے معنی میں ہے یہ وراء، او بعدہ من القرآن، یا اس کے بعد جو قرآن آئی ہے یعنی تورات کے بعد، اور تورات کے بعد کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن، تو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ سمجھ آ گئی وراء کی کتنے معنی ہیں؟ ایک سوا معنی ہے اس کا اور ایک بعد معنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ حال، یہ بھی حال ہے، یہ جملہ بھی حال بن رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا جو عامل یہ کس سے حال بن رہا ہے؟ یکفرون کی ضمیر سے، مصدقا لما معہم، حال ثانیۃ مؤکدۃ، یہ دوسرا حال ہے مؤکدہ ہے۔ جی حال ثانی جو بنتا ہے عموماً تاکید کے لیے آتا ہے، عموماً تاکید کے لیے آتا ہے، پہلے حال کی تاکید کر رہا ہے۔ قل فلما، قل لهم، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلما تقتلون، ای قتلتم، تو یعنی کہ تم نے قتل کیا، اشارہ ہے کہ تقتلون مضارع جو ہے یہ ماضی کے معنی میں ہے، اور وہی ہے کہ وہ حال یا ماضیہ یعنی کہ ماضی کا قصہ بیان کرتے ہوئے حال کا صیغہ لے کر آ گئے۔ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین بالتوراۃ، اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ وقد نہیتم فیہا عن قتلہم، حالانکہ تمہیں منع کیا گیا تھا انبیاء کے قتل کرنے سے۔
والخطاب للموجودین، اور یہ جو خطاب ہے فلم تقتلون، یا ان میں جتنی بھی آمنو خطاب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود یہودی تھے ان سے ہے، فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بما فعل آباؤہم، جو ان کے آباء و اجداد نے کیا اس کے بسبب۔ خطاب کن سے ہے؟ موجودہ نبیوں سے، لرضاہم بہ، تاکہ وہ راضی ہو جائے اس سے۔ جی اس آیت کو ذرا سمجھیے عزیز طلباء، اس آیت میں یہود کے اس عقیدے کا بیان ہے جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تورات کے علاوہ اور کسی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے رد کیا اس کا، ایک وہ یکفرون بما وراءہ، یہ باقی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ باقی کتابیں تو بھی برحق ہے، اور دوسرا یہ کہ مصدقا لما معہم، جو باقی کتابیں ہیں وہ بھی تو ان تصدیق کرتی ہے تورات کی، ان سب کتابوں کی، اور یہ تورات خود بھی تصدیق کرتی ہے باقی کتابوں کی۔ تورات کو پس جب ایمان لاتے ہیں تو تورات تو خود تصدیق کر رہی ہے باقی کتابوں کی۔ اور دوسرا رد ہو گیا، تیسرا رد یہ ہے کہ فلما تقتلون، کہ تم قتل کیوں کرتے ہو انبیاء کو، حالانکہ تمہیں تو منع کیا گیا تھا۔ جب تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تورات میں تو تمہیں انبیاء کی قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور وہی انبیاء تو تمہارے پاس کتابیں لے کر آئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے اس طلبہ؟ آگے دیکھیے ترجمہ دیکھیے آگے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے تھے، اور تم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تفسیر دیکھیے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ای بِالْمُعْجِزَاتِ، بینات کا مصداق کیا مراد ہے؟ معجزات لے کر آ گئے تمہارے پاس۔ دوسرا یہ کہ یہ معجزات کی اجمالی مصداق ہے، بینات کا اجمالی مصداق، بینات کا اجمالی اسمات کیا تھا؟ اجمالی مصداق کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، کالعصا والید وفلق البحر، جیسے کہ لاٹھی اور ہاتھ اور دریا کا پھٹ جانا۔ یہ ہے تفصیلی مصداق بینات کا کہ وہ کیا معجزات تھے جو لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ لاٹھی جس کو پھینک کے سام بن جاتی تھی، والید، اور وہ جو ہاتھ جو ہے نا بغل میں ڈال کے روشن ہو جاتا تھا، وفلق البحر، اور جو انہوں نے لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا۔ تو یہ معجزات تمہارے پاس لے کر آ گئے، اور تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا دیا بچڑے کو معبود، الہن۔ جی اتخذتم دو مفعولوں کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرے مفعول کا بیان ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ای من بعد ذهابه الى المیقات، یعنی ان کے اپنے میقات کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے معبود بنا لیا۔ ایک چھوٹے سے اعتراض کا جواب ہے کہ من بعدہ، ان کی موت کے بعد کیا بنا لیا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا؟ تو نہیں، من بعدہ سے مراد ان کی وفات نہیں ہے، بلکہ ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنا لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، بِاتِّخَاذِهِ، اس بچڑے کو معبود بنا کر تم نے خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ اس طرح آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے تم پر، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے تم پر طور کو، اور یہ کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ کہا جائے اسے اچھی طرح سنو، واسمعوا، اس کو اچھی طرح سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا۔ قالوا سمعنا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کر لی، ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا اور عمل نہیں کیا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی کفر کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، ان کے دلوں میں بچڑا بس گیا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑا بس گیا تھا۔
رچ گیا تھا، بسا ہوا تھا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری بات ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کرتی ہے۔ قل بئس ما یأمرکم، آپ فرمائیے کتنی بری بات ہے، بری چیزیں ہیں، یأمرکم ایمانکم، جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ، جی ہم نے تم سے عہد لیا تھا تورات کے اوپر عمل کے ذریعے سے۔ اور یہاں سے جب وہ یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہم تورات کو ہی مانتے ہیں، تو ایک اور رد ہے ان کی اس بات پر کہ ہم تو تورات کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ تورات میں تو تمہیں وعدے تم سے کیے گئے تھے، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو جو ہے گرا دیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی تم نے انکار کر دیا تھا، تو پھر تم یہ کون سی تورات کو مانتے ہو؟ تو یہ ایک اور رد ہے۔ علی العمل بما فی التوراۃ، جی تورات میں جو ہے اس پر عمل کرنے کا میثاق تم سے لیا، وعدہ تم سے لیا، تو تورات پر عمل کرنے کا تو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے اور کوئی کتاب نہیں مانیں گے؟ تورات کو تو تم نے مانا نہیں۔ ورفعنا فوقکم الطور وقد رفعنا، جی واو کے بعد قد نکالا ہے کہ یہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے۔ فوقکم الطور الجبل، طور سے مراد وہ پہاڑ ہے، تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ حقیقی پہاڑ مراد تھا، طور مسمى نہیں بلکہ حقیقی پہاڑ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بلند کر دیا تھا۔ آگے دیکھیے، حین امتنعتم من قبولها، اس وقت تم پر طور کو اٹھا دیا گیا تھا جب تم نے اس تورات کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، لیسقط علیکم، تاکہ وہ تم پر گر جائے۔ حقیقی طور پہ اشارہ ہے کہ یہ سب حقیقی طور پہ ہوا تھا۔ وقلنا، اور ہم نے تم سے کہا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس کو پکڑو اچھی طرح، بجد واجتہاد، یہ بھی مضبوطی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کوشش کرتے ہوئے۔ تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جو تورات کتاب تمہیں دی گئی تھی اس کو اچھی طرح سے حصی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی پکڑ لو۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، ما تؤمرون بہ، جو اس میں تمہیں حکم دیا گیا ہے تورات میں۔ سماع قبول، مفعول مطلق نکالا ہے کہ جس طرح قبول کرنے کا حق ہے اس طرح سنو، مطلب یہ کہ اچھی طرح سنو، یعنی وہ والا سنو جس میں قبولیت ہو، ایسا صرف کانوں سے نہیں سنو، بلکہ کانوں سے سن کے تمہارے دل میں اتر جائے، تمہارے دل اس کو قبول کر لے۔ تو سماع قبول سے یہ بتا رہے ہیں۔ قالوا سمعنا قولک، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پہلے بھی تمہارا قول سنا تھا۔ وعصینا امرک، اور آپ کے معاملے کی، تمہارے معاملے کی ہم نے نافرمانی کی تھی، آپ کے احکام کی ہم نے پہلے بھی ہم نافرمانی کر چکے ہیں۔ واشربوا فی قلوبہم العجل، اور بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ ای خالط حبہ، یعنی خلط ملط ہو گئی تھی اس کی محبت، جیسے کسی کے دل میں کسی ایسے محبوب کی جو غیر اللہ ہو وہ رچ بس جائے اور کچھ نظر نہیں آتا، تو اسی طرح بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ خالط حبہ قلوبہم، اس بچڑے کی محبت خلط ملط ہو گئی تھی ان کے دلوں میں۔ کما یخالط الشراب، جیسے کہ شراب خلط ملط ہو جاتی ہے۔ تو شراب بھی جب انسان پیتا ہے، تو شراب جب انسان پیتا ہے تو اس کے دل میں بھی، اس کے بدن پر اور اس کے دل میں شراب رچ بس جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کا دل قابو میں نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے اس کا بدن قابو میں نہیں ہوتا، اپنا ذہن اس کا قابو میں نہیں ہوتا۔ تو یہ مشبہ بھی کو بھی واضح کر دیا اس جملے میں۔ واشربوا فی قلوبہم العجل میں بچڑے کی محبت کو، بچڑے کی عبادت کو تشبیہ دی گئی ہے شراب پینے سے، ٹھیک ہے، اور اس میں مشبہ وجہ شب کیا ہے کہ جیسے شراب خلط ملط کر دیتی ہے انسان کے ذہن کو، انسان کے دل کو، انسان کے بدن کو، اسی طرح اس بچڑے کی محبت نے ان کو خلط ملط کر دیا تھا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے جی اس طرح بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، باسببیہ ہے کہ کفر کی وجہ سے ایسا کیا تھا انہوں نے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل ویسی اسی طرح تھے۔ قل لہم، ان سے کہہ دیجئے، قل لہم کا بیان کن سے کہہ دیجئے؟ ان یہودوں سے۔ بئس ما شیئن، بہت ہی بری چیز ہے، جی شیئن ایک تو تمیز نکالی ہے بئس اب فعل ذم کے لیے،
اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ یہ جو بئس میں ما ہے یہ ما نکرہ ہے، پچھلے سبق میں گزر چکا ہے، یہ ما نکرہ ہے اور شیئن تمیز ہے، یہ جو بئس کا فاعل ہوگا اس سے یہ تمیز بن رہی ہے، اور اس کی تقدیری عبارت ہم نے وہاں نکالی تھی، بئس الشیء شیئن، کتنی ہی بری چیز ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتی ہے، بالتورات، تورات کے ذریعے، عبارت العجل، کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ بچڑے کی عبادت کا۔ تو وہ شیئن جو تھا نا مخصوص بالضم، اس کا بیان ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ بچڑے کی عبادت، عبارت العجل۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو، بہا اس تورات پر، کما زعمتم، جیسے کہ تم گمان رکھتے ہو۔ المعنی، اب حاصل معنی بتا رہے ہیں، یہاں سے حاصل معنی بتا رہے ہیں کہ لستم بمؤمنین، کہ تم تو بالکل مومن نہیں ہو، تم اس تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہو۔ کیوں؟ لأن الایمان لا یأمر بعبادت العجل، اس لیے کہ ایمان کبھی بھی بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دے سکتا، نہیں دیتا ایمان کبھی بھی۔ والمراد آباؤہم، اور یہ ان سے مراد، یعنی جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس سے ان کے آباء و اجداد مراد ہے، موجودہ یہودیوں کے آباء و اجداد مراد ہے۔ ای فکذالک، یعنی جیسے انہوں نے کیا اسی طرح، انتم لستم بمؤمنین بالتورات، تم بھی تورات پر، جو موجودہ یہودی ہے ان سے خطاب ہے کہ اس طرح تم بھی تورات پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ وقد کذبتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کی ہے۔ والایمان بها لا یأمر بتکذیبہ، اور ان کی اور تورات پر ایمان لانا، تورات پر جو تم کہتے ہو کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے اور کسی پر نہیں لائیں گے، لا یأمر بتکذیبہ، تو وہ تورات پر ایمان لانا لا یأمر بتکذیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کا کبھی حکم ہی نہیں دے سکتا، نہیں دیتا حکم بتکذیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم نہیں دیتا۔ یہ اس طرح آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کہ آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ تو یہودی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ہم جب مر جائیں گے تو آخرت تو ہماری ہے۔ تو خطاب ہے یہاں پر کہ اگر تم واقعی میں یہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت تمہاری ہی ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ ای الجنہ، ای الجنۃ، الدار الآخرۃ سے کیا مراد ہے؟ جنت مراد ہے۔ کیا مراد ہے عزیز طلبہ؟ جنت۔ تو الدار الآخرۃ کا اصل حقیقی مصداق، آخرت میں جب بندہ چلا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گی تو اس کی آخرت سمجھ لو بن گئی، تو الدار الآخرۃ کا مصداق جنت ہے۔ خالصتاً، خاصتاً، خاص تمہارے لیے، خالصتاً بمعنی خاصتاً کہ ہے، من دون الناس کما زعمتم، لوگوں کے علاوہ، کما زعمتم، جیسے کہ تم سمجھتے ہو، یہ اسی نحن ابناء اللہ و احباؤہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ جیسے اس طرح تفسیر دیکھیے، یہ بڑی اہم تفسیر ہے، اس کو غور سے دیکھیے۔ تعلق بتمنیہ الشرطان، کہہ رہے ہیں، فائدہ بتا رہے ہیں، بہت بڑا فائدہ، اور ترکیب بھی بتا رہے ہیں، اور ایک قاعدہ نحوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو فتمنوا الموت ہے، جزا ہے یہ، اور اس کا تعلق دونوں شرطوں کے ساتھ ہے، تعلق بتمنیہ، ٹھیک ہے، یہ جو تمنا ہے اس کا تعلق الشرطان، دونوں شرطوں کے ساتھ ہے۔ کون سی دو شرط ہے جس طرح؟ ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر آخرت کا اگر خاص تمہارے لیے ہے، ایک شرط، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، دوسری شرط، تو فتمنوا الموت، یہ جزا دونوں شرطوں کی بن رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ؟ اعلیٰ ان سے مطلب بتا رہے ہیں اس کا کہ پھر جب اس جزا کا تعلق شرط کے ساتھ ہوگا تو پھر ترکیب کیسے ہوگی اس کی، مطلب کیا ہوگا اس کا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، اعلیٰ ان الاول قید فی الثانی، کہ
پہلی جو شرط ہے وہ دوسری شرط کی قید بن جائے گی، وہ دوسری شرط کے لیے قید بن جائے گی۔ پہلی شرط کون سی تھی عزیز طلبہ؟ قل ان کانت لکم دار الآخرۃ۔ دوسری شرط کون سی تھی؟ ان کنتم صادقین۔ تو ان کنتم صادقین کے لیے پہلی والی قید بن جاتی ہے، یعنی اصل شرط ان کنتم صادقین ہے اور پہلی والی قید ہے اس دوسری کے لیے، ان کانت لکم دار الآخرۃ، تو قید ہے۔ کیسے مطلب کیسے بنے گا پھر عزیز طلبہ؟ وہ بتا رہے ہیں، غور سے دیکھیے بہت۔ ای ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم، یہ دونوں شرطوں کا مطلب اس میں بیان ہو گیا، یعنی اگر تم یہ سمجھتے، پہلے شرط کا بیان ہے یہ، اگر تم سچے ہو فی زعمکم، اپنے اس گمان میں کہ انہا لکم، کہ وہ جو دار آخرت ہے وہ تمہارے لیے ہی خاص ہے، دونوں شرطوں کو ملا لیا، معنی بیان کر دیا۔ ومن کانت لہو، اور جو آخرت یعنی جنت جس کی ہوتی ہے، جنت جس کے لیے ہوتی ہے، یؤثرھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ترجیح دیتے ہیں، یعنی جس کی جنت ہوگی اللہ تعالیٰ ترجیح دیں گے اس کو جنت میں جب آخرت میں چلا جائے گا وہ۔ والموصل الیہ الموت، اور یہ بات تو حقیقی ہے کہ جنت تک پہنچانے والی چیز کون سی ہے؟ موت، یعنی انسان کو اس دنیا میں موت آئے گی، جب وہ آخرت دار الآخرت میں جائے گا تب ہی وہ تو جنت میں پہنچ سکے گا نا، جب موت اس کو آئے گی تبھی تو دار الآخرت میں جائے گا۔ تو سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ؟ یعنی اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ بھائی جنت تمہارے لیے ہی خاص ہے، اور یہ گویا کہ صغرا ہو گیا، وہ کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تب ہی تو جاتا ہے وہ دار آخرت میں، ٹھیک ہے؟ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا فتمنوا الموت، فتمنوا ہو تو یہ نتیجہ ہے کہ تمنا کرو بس تم موت کی۔ سمجھ آ گئی عزیز طلبہ؟ یہ صغرا ہو گیا، ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم، نہیں، ومن کانت لہو یؤثرھا، یہ صغرا ہو گیا کہ جنت جس کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترجیح دیں گے کہ جنت میں داخل کریں گے۔ والموصل الیہ الموت، یہ کبرا ہو گیا کہ جنت کی طرف، آخرت کی طرف پہنچانے والی چیز موت ہوتی ہے۔ فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ تمہارا کہنا ہے نا کہ آخرت میں تمہیں جنت ہی ملے گی اور وہ موت ہی کی صورت میں تمہیں مل سکتی ہے، تو اب موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، کبھی بھی موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو گناہ انہوں نے کیے، کبھی بھی ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بما قدمت ایدیہم من کفرہم بالنبی المستلزم لکذبہم، جی یہ ان کے کفر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی المستلزم، جو کہ مستلزم ہے لکذبہم، ان کی جھٹلانے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انکار کریں گے تو وہ تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور یہ غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جب آگے چلے جائیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، الکافرین، ظالمین سے کون مراد ہے؟ کافر مراد ہے۔ فیجازیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ جی اس طرح آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ اس طرح یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجئے۔ ان کنتم صادقین قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اس پوری جملے کی ترکیب بیان کر کے مطلب بتائیے۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔